اور ہمارا ایمان صرف ان ذکر کیے ہوئے پیغمبروں پر ہی محدود نہیں اور نہ ہی صرف ان کتابوں پر محدود ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر بھی پیغمبر آئے اور انہیں کتابیں، صحیفے، وحی، معجزات جو کچھ بھی ملے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو، کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، یا ساتھ اللہ کے۔ یہاں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب صحابہ اکرام سے ہو، یعنی اے صحابہ اکرام، تم اپنے ایمان کا ان الفاظ میں اعلان کرو تاکہ تا قیامت مسلمان تمہاری طرح ایمان لائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب کافروں سے ہو کہ اے کافرو، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو مانو اور مسلمان ہو جاؤ، اور یہ خیال نہ کرو کہ عمر بھر تو کفر کیا، اب آخر میں کیا ایمان لائیں۔ ہم ایک آن میں عمر بھر کے کافر کو بخش سکتے ہیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا حال ہی دیکھ لو، یعنی کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، نہ کہ اپنے نفس اور خواہشات پر۔ ہم اللہ کی ساری کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو مانیں گے، مگر ہاں اس میں بعض سے افضل ہے، اور ہماری کتاب قرآن ساری کتابوں سے جامعہ ہے۔ وما، اور جو کچھ، انزلا، اتارا گیا، الینا، طرف ہمارے، فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا، اگرچہ قرآن پاک کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، مگر کیونکہ رمضان یا شب قدر میں ایک دم بھی اترا ہے، اس لیے یہاں انزلا فرمایا گیا، یعنی ایک دم اتارا گیا۔ اگرچہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا، مگر قرآن ہماری ہی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس لیے الینا فرمایا گیا۔ وما، اور جو کچھ، انزلا، اتارا گیا، الا، طرف، ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباطی، اور ان کی اولاد کے۔ اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا، کیونکہ ان کا دین ہمارے دین سے بہت مشابہ ہے۔ خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نہ اتری تھی، بلکہ ان پر 10 صحیفے آئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان حضرات پر علیحدہ کتاب یا صحیفے نہ آئے تھے، بلکہ یہ ابراہیمی صحیفوں کے تابع تھے، اور ان پر جو بھی وحی آتی تھی وہ شریعت ابراہیمی کو کامل کرتی تھی۔ اصطلاح میں خاندان اور قبیلے کو سبت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسباط یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک قبیلے کا جد امجد بنا، وہی یہاں مراد ہے۔ ان 12 میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت قطعی اور یقینی ہے، دوسروں کی نبوت میں اختلاف ہے۔ وما، اور جو کچھ، اوتیا، دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما، اور جو کچھ، اوتین، دیا گیا، نبیون، پیغمبروں کو، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ان پیغمبروں کو دیا گیا، کیونکہ ان کو کتاب دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے معجزات بھی عطا ہوئے تھے، اس لیے یہاں اوتیا فرمایا گیا۔ اور ہمارا ایمان صرف ان ذکر کیے ہوئے پیغمبروں پر ہی محدود نہیں اور نہ ہی صرف ان کتابوں پر محدود ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر بھی پیغمبر آئے اور انہیں کتابیں، صحیفے، وحی، معجزات جو کچھ بھی ملے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرقو، نہیں جدائی ڈالتے یا نہیں فرق کرتے، بینا، درمیان، احدم، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، یعنی ہم ایمان میں کسی میں فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر نہ لائیں، بلکہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی نبوتوں میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، واسطے اس کے، مسلمون، فرما بردار ہیں، یعنی ہم تو رب کے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم کے تابع اور اسی کے حکم کے اطاعت گزار ہیں۔ اس کا جو حکم جس وقت بھی، جس پیغمبر پر جس زبان میں بھی آئے، ہم اس کو مانیں گے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے، اے مسلمانوں، تم یہ کہہ دو کہ ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے اور قرآن کریم پر ہے، جو تمام کتابوں کی جامعہ اور اصل ہے، کہ جس کا ماننا سب کا ماننا ہے، اور جو نبیوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں پر اترا، اور ان کتابوں اور معجزات وغیرہ کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ ہم تو ان ساری کتابوں اور نعمتوں کو حق جانتے ہیں جو سارے پیغمبروں کو ان کے رب سے ملی،
کیونکہ ہم تو رب کے متی ہیں۔ خیال رہے کہ نبیوں کی نبوت میں فرق کفر ہے، ہاں ان کے مراتب میں فرق کرتے ہیں، اور یہ تفریق رکن ایمان ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، جیسے ہمارا سارے قرآن پر ایمان ہے، مگر بعض آیتیں بعض سے افضل ہیں۔ سارے ماہ رمضان پر ہمارا اعتقاد ہے، لیکن شب قدر سارے اوقات سے افضل ہے۔ غرض یہ کہ لا نفرقو میں بہت گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔